بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مومن کی مختصر سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ مومن کی غزل گوئی پر بات کریں گے۔ یہ MJ10 سیمسٹر 5 کا پیپر ہے، یونٹ 3 ہے۔ حکیم مومن خاں مومن 19ویں صدی کے اہم اور بڑے شاعر تھے۔ بعض لوگوں نے مومن کی غزل گوئی کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے انہیں عہد زریں کا دوسرا بڑا شاعر مانا ہے۔ ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ شعری کائنات میں مومن کا اصل میدان غزل گوئی ہے، حالانکہ انہوں نے قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطع وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کے فن کا اصل جوہر ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے، اور مومن اپنی غزلوں کی وجہ سے ہی معروف و مقبول ہیں۔ مومن کی غزل گوئی کا دائرہ حسن و عشق ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کی بنیاد حسن و عشق پر رکھی اور اسے ہی اپنی شاعری کا موضوع بنا کر رکھا، لیکن ان کا دائرہ محدود ہونے کے باوجود ان کے یہاں جدت نظر آتی ہے۔ انہوں نے عشق کے معاملات کو طرح طرح سے موضوع بنایا ہے اور ہر جگہ نئے پن کا خاص خیال رکھا ہے۔ مومن ان خصوصیات کو بڑی خوبصورتی سے اپنے غزلوں کا حصہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں پر بھی یکسانیت نظر نہیں آتی، یعنی انہوں نے حسن و عشق کی محدود دنیا میں بھی جذبات و احساسات اور تجربات کے نئے نئے رنگ کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے عشق کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور اس میں پیش آنے والی تمام باتوں کو بہت ہی خوبی اور کمال کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے ان کی شاعری بہت ہی دلکش نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر، تم میرے پاس، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مومن کی غزل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی تجربے، عشق سے بھری اپنی ذاتی زندگی اور اس میں پیش آنے والے عشق کے معاملات کو موضوع بنایا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اپنی زندگی میں ایک پردہ والی عورت سے عشق کیا تھا۔ وہ عورت ایک شاعرہ تھی اور اس کا حجاب تخلص حجاب تھا۔ مومن کی غزل میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں۔ یہی عشقیہ کیفیات ان کی غزلوں کے موضوعات ہیں۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری روایتی نہیں بلکہ صداقت اور اصلیت پر مبنی ہے۔ اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے۔ عمر تو ساری کٹی عشق کے بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ مومن نے اپنی غزلوں میں عشقیہ مضامین کو بہت ہی دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ خصوصاً انہوں نے تشبیہوں اور استعاروں کو بہت سلیقے سے استعمال میں لا کر اس میں تازگی پیدا کی ہے۔ اسی طرح نازک خیالی، مضمون آفرینی اور حسن تعلیل، جو مومن کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں، اس کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن پیدا کیا ہے۔ جیسے ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو غزل میں ایک اچھوتے طرز یا انداز کی بنیاد ڈالی اور اپنی بات کہنے یا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ مثال کے طور پر، مومن اپنے محبوب سے کوئی بات کہتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں اور محبوب ہی کا اس میں فائدہ ہے، لیکن غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف بات کہنے کا انداز ہے، فائدے کا مقصد تو دراصل خود کا ہے۔ اسے مکر شاعرانہ کہتے ہیں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزے غماز دیکھنا۔ مومن نے اپنی غزلوں میں ایہام کا بھی استعمال کیا ہے اور اس کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی شاعری میں حسن پیدا کیا ہے۔ بعض مقامات پر ان کا یہ ایہام عیب بھی بن جاتا ہے، لیکن اکثر جگہ ان کی شاعری کو حسن عطا کرتا ہے۔ ایہام میں کسی لفظ وغیرہ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور شاعر اس میں کھل کر کوئی بات بیان نہیں کرتا، جیسے شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ مومن کی غزلوں میں معاملہ بندی بھی ایک خاص وصف ہے۔ ان کی اکثر غزلوں میں معاملہ بندی کی مثالیں موجود ہیں۔ مومن اپنی دلی کیفیات کا اظہار محبوب سے کھل کر کرتے ہیں۔ ان کے
عشق میں سچائی اور سادگی ہے، ان کے یہاں عریانیت بالکل نہیں ہے۔ معاملہ بندی میں محبوباؤں سے چھیڑ چھاڑ، رقیبوں کی باتیں اور ہجر و وصال کی کیفیتوں وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن کی غزلوں میں تغزل کا عنصر بھی ایک خاص خصوصیت ہے۔ ان کی اکثر غزلوں میں تغزل کا رنگ موجود ہے، چونکہ انہیں موسیقی سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے ان کی غزلوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے نئے پن اور حسن کا خاص خیال رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان میں معنویت، گہرائی اور تہداری بھی ہوتی ہے۔ مومن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے تخلص سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا فائدہ انہوں نے اپنے تخلص سے اٹھایا ہے، اتنا کوئی دوسرا شاعر نہ اٹھا سکا۔ مومن کے غزلوں کا اسلوبیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ مومن کی غزلوں کی مقبولیت کا راز ان کا اسلوب بھی ہے۔ مومن عام اور سادہ بات کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شعری وسائل کے ذریعے اپنی شاعری کو دلکش بنایا ہے۔ ان کے یہاں اشارے اور کنایے بھی ہیں۔ ان کی مدد سے بھی مومن اپنی شاعری میں نیا معنی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنی شاعری کو اثردار بنانے کے لیے شوخی و ظرافت اور طنز و لطیف طنز کا سہارا لیا ہے۔ ان کے طنز میں زہر یا تیکھا پن نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔ مومن کی زبان پر بھی مہارت حاصل تھی۔ مومن لفظیات سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مناسب موقع پر مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مومن نئی ترکیبوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مومن اپنے اسلوب کو سنوارنے اور نکھارنے میں کامیاب ہوتے ہیں، خاص طور پر لفظوں کے الٹ پھیر سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پرکشش اور دلچسپ بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔